اور میدان محشر وچ اکٹھا کرے سی۔ اللہ سے میدان محشر دے وچ بندے کو اکٹھا کرے سی، اس وقت ہر سجن ہر دوست احباب ایک دوسرے کو مل کے سبحان اللہ اور 50,000 سال دا ایک ڈی 50,000 سال دا ایک ڈی ہو سے مسلمانہ کی سوچی ڈی واسطے بھی جرے بلے قیامت آمنی ہے 50,000 سال دا ڈی ہو سے کہیں کو کوئی چیز یاد کا نہ ہو سے بس ہر کوئی نفسہ نفس کی فکرے دا ودا ہو سی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے صدقے نال جرے مومن لوگ ہو سے انہوں نے دی بخشش فرما دے سی۔ سرکار دی محبت رکھن والے لوگ دی اللہ سے بخشش فرما رہے سے اور جنتیں دے وچ وسن جڑے جنت وچ پہنچ سن بہت بڑا طویل ایک مقصد ہے جو بھی قیامت دا جڑا منظر ہے رب ذوالجلال نے قرآن پاک دے وچ مختلف جہی دے وچ ارشاد فرمایا جی میں جو اللہ نے سورۃ الواقعہ دے وچ فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت جڑے ویلے قائم تھی سی جڑی چیز تساں انکار کریں دو اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ جڑے ویلے او اسی والا انکار دی گنجائش کہیں کو کر دی سی۔ خافضۃ رافعہ کہیں کو بلندی دیون والی ہو سے کہیں کو پستی دیون والی ہو سے بلند مرتبے والے لوگ ہو سے جڑے جنت وچ ہوسن اتے پستی دیون والی انہاں کو سے جڑے جہنم دے وچ وسن اور اللہ تعالی انہاں کو جہنم رسید کرے سو کافر لوگ اور جڑے جنت دے وچ وسن اللہ تبارک و تعالی دے سرکار دی امت تے اللہ تعالی دی مخلوق ہے او جڑی اللہ تبارک و تعالی کو وحدہ لا شریک منن سامعین ذکر بہت بڑا طویل گفتگو ہے میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرتا توجہ طلب ہے میرے والد صاحب کی برسی ہے اللہ تعالیٰ کو دعا پہ رب ذوالجلال میرے والد صاحب کی بخشش فرماوے بے شمار بخشش فرماوے میری گھر والی دی بھی اللہ سے بخشش فرماوے کہ یہ جری دنیا ہے یہ ہمیشہ قائم نہیں رہنی واقعی صحیح گال ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کوئی جو شخص ہے جرا آکھے جو بھئی میں محفل دے وچ کل موجود ہو ساں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسائیں تقید نہیں آکھ سکتے کہ کل کیا سکتے اتنا پتہ کرنے سائیں محفل جو اٹھی سکتے یا نہیں سکتے یہ محفل جو اٹھی سکتے یا نہیں اٹھ سکتے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تو ہم کو اتنا بھی اپنے زندگی دے تو بھروسہ کرنی والحق بڑھ دے کہ موت دے فکر دے بچ زندگی گزار کیونکہ حضرت عثمان غنی سنگھ کو سرکار دو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جنتی انسان کو لکھنا ہوگا حضرت عثمان غنی کو لکھے اور جنتی انسان ایسا کہ سرکار نے فرمایا کہ وہ پیرے رومہ خریدتے دے دیتے جرے ملے حضرت عثمان غنی سنگھ وہ اپنی جیب دے وچ پیسے اکٹھے کرتے سرکار دی بارگاہ وچ پہنچائے بیر روما یعنی خو خرید تے مسلمان دے ملک دے وچ کرتے انتقال کروا دیتے سرکار نے فرمایا کہ جے ایک کھدے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے حضرت عثمان غنی نے یہودیوں کو خرید تے مسلمان دے نام انتقال کروا دیتے اور بولا اے بھی پابندی کئی قسم دی عائد کہنی کہ تو یہودی بھی پانی پی سکدے مسلمان بھی پی سکدے غیر مسلم بھی پی سکدے ٹھیک ہے نا اور کیوں این واسطے اے لنگر محمد مصطفیٰ سرکار دا لنگر ہے ہر کوئی پی سکدے یعنی کہ مسلمان دا اخلاق صحابہ کرام دی محبت سیرت کردار ایسا کہ غیر مسلم بھی آتے میرے آقا دی بارگاہ دے وچ جڑے ماں دہن صحابہ دا مقام تے کردار جڑے لے دہن او سرکار دے کلمہ پڑھتے سرکار دیا کلمہ پڑھتے ہیں کئی وفدین عیسائیں دے کئی وفدین یہودین دے محبوب دی بارگاہ دے وچ حضرت جرویل آقا علیہ السلام دی صورت مبارک کو لے دہن یہ سرکار دو علیہ وسلم دی اخلاق کریمہ کو لے دہن بلا کیا دہن اے محبوبہ تو اللہ دا سچا پیغمبر عیسیٰ کو کلمہ پڑھا تو میں عرض کرے دا پہ ہم حضرت عثمان غنی سنگھ سرکار نے 4 مرتبہ جنت میں فرمائیے بیر روما خریدتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ کہیں گی تھے سید حضرت عثمان غنی سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جے جنتی انسان دا دیدار کرنا حضرت عثمان غنی دا دیدار دوسری مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے فرمایا کہ اے جرا گھر رہے میرے گھر دے قریب میرا دل چاہتے کہ حضرت خاتون جنت بھی فاطمہ زہرا علی المرتضی شیر خدا دا گھر بھی میرے قریب حضرت عثمان غنی سے اپنی جیب دے پیسے خرید زمین کہتے حضرت علی سے
سرکار نے فرمایا جے جنتی انسان کو دیکھنا ہوگا حضرت عثمان کو دیکھیں یہ مرتبہ سرکار دلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عیدگاہ دی طرف تشریف گنتے گن جڑے ویلے آپ عیدگاہ دی طرف تشریف گنتے گن گھر دے وچ کوئی چیز کا نہ پکڑی پئی آئی لیکن یہ نہ سمجھو کہ سرکار دلم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کا نہ یا سرکار دلم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کا نہ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کیتے صرف اپنی امت دی خاطر کیتے بھوک نبھائیے امت دی خاطر امتحان نبھائے امت دی خاطر لوک نبھائے امت دی خاطر ٹھیک ہے نا رب دا فرمان میرا محبوب تو فرمانے چاہ اگر آنکھیں تائی جرے پہاڑ یہ سونے دے بڑھاتے تیرے پیچھو ٹر جاؤ یہ پہاڑ سونا بڑھتے تیرے پیچھو ٹرن اتنا اختیار ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے نہ سامعین سے بکار میں عرض کرنا پیا حضرت عثمان غنی سے 70 اٹھ گندم تے غلے دا لڈ تے جن دے وچ تیل یعنی کہ گھیو او بھی وچ ماکھی وچ اٹا وچ ہر قسم دی چیزاں گوشت بھی بڑیا ہویا او بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول او لنگر بھی اٹھ سمیت سرکار دے صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے طرف روانہ فرمایا سرکار عید پڑھتے جو واپس آئے تھے میرے محبوب نے ڈٹھے تے گھر دے وچ ہر چیز پکدی پئی تے غربا بھی ایکھڑن عابد زاہد بھی ایکھڑن فقراء بھی ایکھڑن اتے لنگر بھی کھمدے پن ہر کہیں کو کھانا بھی ملتا پہ ہر کہیں کو خیرات بھی ملتی ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھی کتنا خوش تھے ہو یعنی کہ سرکار دے 12 بیویاں با یک وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جڑے بیویاں یہ نو ہوئی ہیں انہیں انتقال تھی تو میں عرض کرنا پیا میرے محبوب جڑے واپس بلے ہو سن تو میں تورے کو پوچھنا چاہنا جن دے گھر دے وچ کچھ نہ ہووے تے بل واپس آوے تے دیکھ گھر خوشحال ہے گھر دے وچ خوشحالی ہے تو کتنا خوشی ہوندی ہے سامن ذبکار محبوب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کریں ہائی سب کچھ میں پہلے عرض کی تھی لیکن جڑے بلے زہری طور دے تے بھوک بھی آمد ہی زہری طور تے فاقہ بھی آمد ہا زہری طور تے پریشانی بھی آمد ہی لیکن سامعین ذبکار جڑے بلے محبوب سرکار دی ذات میں واپس جو ہے آپ نے ای میل اٹھے تو خوش تھی آپ نے فرمایا کہیں دیتے میرے گھر دے وچ اتنا لنگر اتنا مقصد ہے جو اٹھ بھی ہے کھڑن گندم بھی آگے اناج بھی آگے سونا تو آپ کو پتہ کہ نہیں تو ہم کو عرض کروں حضرت عثمان غنی سے بھیجیں کہیں بھیجیں حضرت عثمان غنی سے بھیجیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فرمایا اتنی کہ ہاتھ دعا دے اٹھائیں چاہتا خوش تھی پہ اللہم ساہل عثمان ابن عفان اے میرا سونا ربا قیامت والے دن بے شک ہر کہیں کنو حساب تک انسان پر حضرت عثمان غنی کنو نہ کنی آسانی عطا فرما دے اتنے دے اندر سرکار نے جو ہی دعا منگی ہے فوراً رب ذوالجلال نے قبول فرمائی تے جبریل علیہ السلام تشریف گئے آگے آتے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جی دعا فرمائی ہے اللہ تبارک تعالی دی بارگاہ دے اندر میرے رب ذوالجلال نے دعا قبول فرما دی اور اللہ نے باقی فرمائے جے جنتی انسان کو دیکھنا ہو حضرت عثمان غنی سے اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان غنی سے کنو وہ امتحان وہ حضرت عثمان غنی سے کنو پوچھ گچھ کانا کرے سے اللہ تبارک و تعالی بغیر پوچھے کچھ حضرت عثمان غنی کو جنت عطا فرما دے وجہ سبحان اللہ تو خود گئے تھے بیٹھے ہوئے میں اپنی تقریر بہت کلوز انداز دے وچ عرض کرنا پہ توجہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ او جنتی انسان دی ٹکٹ میں دیواں تو ہم کو جنتی کون ہے توجہ ہے دسو سرکار نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعد فی الجنہ ٹھیک ہے نا سلمان فی الجنہ ابو ذر فی الجنہ سرکار نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب احمد سرکار نے فرمایا کہ صحابہ اکرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دنیا دے وچ جنت دی بشارت دی سرکار نے فرمایا جے جنتی انسان کو دیکھنا ہو جنہیں کچھ دیکھو اے جنتی ہیں بھائی اشرا مبشرہ جی کسلن یعنی جنہوں کو خوشخبری ملی ہے لا صحابہ ہیں سرکار نے فرمایا کہ بھی جنتی اللہ حسن والحسین سید شباب اہل الجنہ حسن حسین بھی جنت نوجوان سارے سردار جنت وچ امام حسن حسین سردار ہوتے ہیں
اچھا میں عرض کرندا دیکھو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے جنت دے ٹکٹ بھی دنیا دے وچ دتن جڑے ویلے آقا نے اے فرمائے میرے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا محبوبہ جڑا جڑا بھی ایمان دی حالت دے وچ تے بڈے دا ویسی کلمہ پڑھدا ویسی سارے جنتی کلوں وعد اللہ الحسنى اے محبوبہ جڑے جڑے صحابہ کرام ہیں جان نثار ہیں تیرے نام تو اپنا جانا قربان کیتے نے ٹھیک ہے نا جہاد کیتے نے اور سونیا تے کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے دینے ایمان نال تیری بارگاہ دے وچ آ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محبوبہ سارے دے سارے جنتی ہیں سارے دے سارے جنتی ہیں وہ غسیل الملائکہ حضرت انزلہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ آیا جو ہے تے وہ حالت جنب دے وچ آئی یعنی کہ اب غسل اب تے واجب لیکن جہاد جو ہے اعلان تے حضرت حنظلہ سے نبی دی بارگاہ جا تو جو ہے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ ہیں ہاتھ دے وچ تلوار چاتی بدن تے لڑ دے لڑدی زمین دے تشریف گن تے حضرت حنظلہ سے ہیں تو بل جو ڈٹنے لاش غائب ہے حضرت حنظلہ سرکار نے فرمایا صحابہ خنزلہ کہتے ہیں سن کوئی پتہ کا نہیں تھوڑی دیر تھی خنزلہ سے غسل کیا ہوا ہے جنت جو واپس آ سرکار نے کیا فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ تو تو سمجھ رہے گے اون تو غسل واجب توجہ ہے لیکن وہ تو جہاد دے شریک تھے جب جہاد چاہتے شریک تھے فرشتے فوراً چاہتے اور ان کو بنتے حوض کوثر دے وچ دھماتے واپس چاہنے سامنے آیا سمکا کیونکہ جیرا شہید ہوندے او بالکل زندہ ہوندے شہید زندہ ہوندے کوئی بندہ ہے فوجی میں ان کو آپ کفن پویندے سے دھمیندے سے جب دھمیندے سے کفن پویندے سے کفن پواؤں دا جنازہ پڑھ سیدھا قبر دفنایا لیکن جیرا ہوندے شہید ان دا جنازہ پڑھے ہوں کپڑے نال دفنایا ان کپڑے نال دفنایا ویندے شہید کو اور نوجہ ایک کو غسل بھی کرنے دیتا میدا کیوں شہید زندہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمانی تے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اے لوگوں متا تو سمجھو پہ کہ جڑے لوگ میری راہ دے وچ اپنے جانا قربان کیتے نے اتے اپنے سر قلم کروائے نے انہاں کو مردہ گمان تک بھی نہ کرے وہ زندہ نہ بلا کہ لا تشعرون تو اور عقل تھوڑا تو سمجھ نہیں سکتے اور یہ آیات مصداق نوجی آیات بھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمانا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ جیرے مر گئے نا اللہ نے فرمایا میری راہ دے جانا قربان کیتے والا گمان ہی نہ کرے فکر بھی نہ کرے جو مر گئے نہ مر رہی نہیں زندہ بل أحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ زندہ واسطے تو ساتھ رزق ضروری ہے میں رزق رب نے عطا فرمایا میں رب نے کو رزق بھی عطا فرمیدا رب رزق بھی عطا فرمی دے سامنے ذکر ایویں دیکھو چا حضرت حبیب نجار سی جڑے ویلے نیک لوگوں نال منسلک تن سورۃ یاسین دے رکوع دے وچ شروع تھی نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا انا الیکم مرسلون دو بندے ہیں تو تیجا بندہ آ گیا سوندو زور تو سے وہ بھی نیکی نال منسلک تھے اللہ والے نال ٹرے جرے ویلے گئے ان کو دی قوم نے مار رکھے زہری طور تے ان دی لاش دا ٹکڑے ٹکڑے تے چتھاڑ دیتے نے لیکن قرآن پاک دے وچ وہ کیا ادا کھڑے ادے یا حسرتن العباد ما یاتہم من رسول اللہ کن بھی استہزئون افسوس ہے ان قوم دوتے جنہیں میں کو نہیں سمجھا قوم یعلم ٹھیک ہے نا ان قوم دوتے افسوس ہے کاش کہ میں کو جان کے نہ اتگر اللہ تبارک تعالی نے فرمایا فیضا خامدون یا حسرتن العباد ما یاتہم من رسول اللہ کن بھی استہزئون آپ نے فرمایا جیڑا بندہ بھی اے حبیب نجارہ دا پہ اے ہوں کو ماری نے ہوں دے نال ٹھٹھا مذاق تے استہزاء کیتے نے لیکن میں کو رب کیا عطا فرمایا آپ نے فرمایا قیل ادخل الجنت قال یا لیت قومی میں تو جنت گیا کھڑا خود فرمایا پہ اللہ سے قرآن پاک اتارے نا تے اللہ سے یہ کچھ فرمایا جب جنت گیا کھڑا تے یہ کچھ کھڑا یار میں تو جنت گیا کھڑا قوم نے میں کو مار سکے نا لیکن کاش کہ قوم میری میں کو سمجھ کے نہا یا رب کو سمجھ کے نہا یا رب دے مقبول بندیوں کو سمجھ کے نہا کہ نہیں یہ جتنا ظلم ستم نہ کر زہری تو ظلم ہے
زہری تو جبر ہے، زہری تو بہت بڑا انہیں یعنی کہ قتل کر دیتا، لیکن آپ نے فرمایا زہری طور پہ بے شک میں قتل تھے گیا لیکن رب نے کو جنت عطا فرمائی ہے۔ آپ آدھو قبریاں قبری دے جڑے بلے اللہ تبارک و تعالی دے جڑے مقبول بندے وہ اپنے قبراں دے وچ موجود ہیں، وہ اپنے قبراں موجود ہیں۔ سرکار دی حدیث ہے قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن دی قبر میں جے جنت دا ایک باغ ہوندا ہے، جنت دے باغ نے وچ ایک باغ مومن دی قبر۔ آپ اللہ والے بزرگاں دی قبراں دے تے ویندے سی، حاضری دیندے سی، زیارتاں کریندے سی اور اس مقصد نال ویندے سی توجہ طلب اے کہ تساں جڑے ویلے قبراں دے تے گئے کرو نا، لیکن وہ بھی اعلی حضرت نے لکھے کہ قبر کو 2 فٹ دور کھڑے کر کتے کرو، السلام علیکم یا اہل قبور رکھو۔ لیکن اس طریقے نال اج کل دے جس طریقے دے تجاوزات ٹھیک جس طریقے دی ساری قوم ویندی ہے ڈھول کے نال جھمر نال تاڑی نال عورتاں بناؤ سنگار کرتے میں دن، خدا دی قسمیں اتنا رب دی رحمت کا نہیں بستی بلکہ انہیں عورتوں نے رب ذوالجلال دی لعنت بستی کھڑی ہوئی ہے جیری بغیر مرد دے پچھے بازارے میں چکر لیں گے چاہے مزارے میں چکر لیں گے۔ تو جو ہے وہ تو مرد واسطے بھی یہ حکم ہے جو 2 فٹ تو دور کھڑ چاہے جائے کہ عورت کی تھاں سکتی قبر نہ ہوتے اپنے پیو ماں دی قبر دے تے بن لیکن اپنے گھر لینا تو جو ہے تو میں عرض کردہ پہ اللہ تبارک تعالی آپ کو یاد فرما شریعت سنت کو سمجھن دی توفیق عطا فرما علی کرنا پہ ہم کہ ونجو مزارات ہوتے لیکن حاضری دیو السلام علیکم اخونا کو وہ سنتے کھڑے میرا محبوب فرمے دے کیوں سرکار فرمائے تو ستروں زندہ ہے زندہ کنو مردہ زیادہ سنتا کھڑا یہ واسطے حکم ہے نا ونج مزارات دے حاضری دی کیتی کرو۔ یہ واسطے میرا آقا علیہ السلام حضرت امیر حمزہ سین دی قبر دے تے حاضری لیندے ہیں، جنت البقیع دے وچ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم حاضری لیندے ہیں۔ آپ جو کہنا حدیث پاک دے جمع دیتے احد پہاڑ دے تے میرے آقا علیہ السلام نے حاضری جو دیتی ہے ول جو واپس آون پے گئے احد پہاڑ جڑا نا یہ جنبش دے وچ آ گئے اندر تے صحابہ کرام بھی ہیں 4 صحابہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں کہ رکھ لیتے فرمائے پہاڑ تے کو پتہ کانی تیرے تے حضرت امیر حمزہ سے بھی ہیں نوتے حضرت عمر سے بھی ابو بکر صدیق بھی ہے خبردار خیال کر رک ون سنا ماغو تو ویندا پی والا میرا دل کرے میں تیرے پیچھے آواں پیا یعنی پہاڑے دے پتھریں دے وچ اتنا ہن سے نبی سی دی ذات دے نال اتنا محبت ہے جنگلے دے جانوروں کو اتنا محبت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ آتے وہ کلمہ ہی پڑھتے پن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر زمان پیغمبر بھی آتے اپنا زیادہ حق پڑھ دے نبی سی فرمایا زیادہ عبادت کیتی کرو درود السلام پڑھا کرو اپنے دل دے اگر میل تھی کہ تے زنگ تھی کہ دل تو اللہ تبارک تعالی دا ذکر کیتا کرو میاں گلے غیبت کو چھوڑ او بے کو جہنمی او بے کو جنتی آکھن دا تیرا حق نہیں بلکہ تیرا میرا حق ہے بڑھ دے عطا اسلاف کا جذبے درو کر شریک زمرہ ہے ڈاکٹر اقبال نے فرمایا شریک زمرہ ہے لا یحزنو کر خیرت کی بچیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنو بس میں کو بزرگان دین دے نال منسلک فرمایا اللہ والے کو مننا اللہ والے نال رحمہ یہ واسطے کوئی اللہ والے بزرگان دین ایسے ہیں جنہاں دے قبراں دے تے حاضر جو دین دے نا بڑے بڑے بزرگ کے انہاں السلام علیکم آکھے تو والا قبر دے وچ آواز وعلیکم السلام دی حضرت امام بصری سین رحمۃ اللہ علیہ واقعہ کہ آپ دی قبر مبارک جڑا بندہ ویندا نا السلام علیکم یا اہل القبور دا یا اہل المزار دا یا اہل صاحب المزار دا حضرت امام بصری وہ عاشق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمبل عطا فرمائی ہے چادر مبارک عطا فرمائی ہے نیندر دے وچ عالم خواب دے وچ لیکن وال جو جاگتے وہ چادر مبارک ہے توجہ ہے وہی امام بصری سی فرماتے کہ لکھ دن کہ امام بصری سی دی قبر ہوتے جڑا بندہ منٹی میں حاضری لے السلام علیکم آکھے ہا ولا سلام دا جواب ہی دیندے ہیں اگر کہیں کو چاہے نہ تا ہاتھ مبارک کی باہر جا کھڑے شیخ احمد کبیر رفاہی رحمت اللہ علیہ دا واقعہ ڈھیر بزرگیں نقل کرتے وہابی بھی نقل کیتی بیٹھے مولانا زکریا صاحب فضائل اعمال دے وچ پڑھی یہ گل نقل کیتی بیٹھے کہ آپ جب لگے نا آقا دی بارگاہ دے وچ تے کیا کھنے یا رسول اللہ میں مکانہ ویسا جے تک تورا دیدار نہ کر ملاقات نہ کر سبحان اللہ جے تک زیارت تے دیدار نہ تھی میں واپس کنا ویسا درود السلام دا ورد کریندے آپ میں ہاتھ بدی کھڑے درود السلام پڑھتے کھڑے
اتنے دے اندر منظر دیکھن لہا سینکڑے تے ہزاریں دی تعداد سرکار دی بارگاہ جڑے درود السلام پڑھ دے پیان سرکار دی اپنی قبر مبارک حقیقی اصلی جڑی جگہ ہے اندے تو آپ تے ید اللہ والا ہاتھ باہر نکلے اور ہزاریں نے منظر لکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ والے ہاتھ دا دیدار کیا مطلب یہ ہے سامین سے بکار اللہ دے جڑے پیغمبر ہیں وہ اپنے قبراں دے وچ زندہ ہے شہید بھی اپنے قبر زندہ ہے مومن بھی اپنی قبر زندہ ہے لیکن حقیقی زندگی جڑی ملنی وہ بوجھیے بیٹھے من اللہ تعالی والباس بعد الموت مرن دے بعد اٹھنا جڑے ویلے بندہ بڑا پریشان تھی دے ادے یا اللہ قبراں کالے زندگی دے وچ بہت بڑا گناہ تے جرم کیتے سے سارے کنے اعمال صالحہ کانی خدا دی قسم ہے بہت بڑے جرم ہیں پریشان حال تھی دے اگر کالی کوٹری دے وچ انسان بند ہوئے لائٹ تے بجلی چلی ونجے انسان دی دھاڑ نکل ویندی کہ برداشت نہیں تھی دی ویلے کالی قبر دے وچ وساں بل کیا عالم ہو سے اگر نبی دی سچی محبت ہوئے خدا دی قسم ہے بھلا یہ دل دے وچ امدی ہے میاں بیہ دا کوئی سہارا کانی بے سہارے دا سہارا محبوب دا ہو سے نہ بلا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں والا حضرت نے فرمایا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کیا اکساں مگر ستا نہ پیارا سا اٹھی باز وہ عاشق رسول ہے قسم با خدا نبی سے روزے دوتے گئے تو بلا فرمانے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں تجھ سے تیری بات کون پوچھے رضا تجھ جیسے کیسے تو ہزار پھرتے ہیں یہ گال فرمائیے نے سرکار نے اپنا دیدار کیا تو وہ فرمیندن کہ محبوب جو قبران دے وچ آوے تشریف گھنتے اوسی میاں میری قبر والا گہری کھٹے وے تے کھلی کھٹے وے تاکہ محبوب جو آوے میں ستا نہ پیرا محبوب دے قدمے دے وچ گر قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں اگر فرشتہ کر اٹھے کریں اٹھ سا گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں پر اس دل بے شک سبحان اللہ مریاوی یہ واسطے ہم محبوب دا دیدار کرے سنا سرکار دی زیارت کرے سنا جب حضرت سید نصیر الدین نصیر نے فرمایا کہ ہم تو محشر میں بھی انہیں دیکھنے آئے ہوئے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا حضور نصیر الدین سی فرمائے قبر دی نیندر دے وچ میں ہر کئی مرنے کا نہیں مرنا توجہ ہے بھائی این دنیا چ نہیں رہنا جتنا زندگی گھنتے ہیں چھوٹا بھائی میں بڑا ہے یار تو آجا سارے سامنے ویندے پین اللہ تعالیٰ انہاں دی بخشش فرماو انہاں دے صدقے اپنی جڑے ویلے قبراں دے وچ بیسوں تو میں آدھا پہ ہم کہ عقل السلام زیارت کر بیسن اور سید نصیر الدین نصیر نے فرمایا کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں بھی انہیں دیکھنے کے لیے آئے ہوئے نبی سی ذات اگو حسین امت محمد مصطفیٰ حسین 1,24,000 پیغمبر دی ذات حسین ہر کوئی نفس نفسی پکریں دا پیا حسین پر محبوب دا سر سجدے دے وچ حسین اللہ سی خود فرمائے سن ارفع راسک محبوبہ ہوتے سے اٹھا سل تو جو کچھ منگے میں تو کو عطا فرماؤں اللہ سیاؤں تک سر کرنا اٹھے سن وعدت تیرا ہاں وَلَا سَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ایک امتی بھی کلمہ گوجڑا ایمان نال کلمہ پڑھے سو جہنم میں نہ منجے بھلا میں سے پتہ تائی 1,24,000 پیغمبر بھی آیا کھڑے وہ بھی رب دی بارگاہ چ کہنے گے میری بارگاہ چ کھڑے میں تیری بارگاہ سے دکھی پیا اللہ سیاں جڑے اے کھڑے انہیں حکومت جاننا پر اپنی امت دے وچ ایک گناہ منجاندے سان جہنم دے وچ دوزخ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو اختیار عطا فرمائے سے محبوبہ ہن تو مختار کل نہیں جے ایمان دی حالت نال سرکار دا کلمہ پڑھیے عمل صالحہ کیتے ہیں اے نہ صرف کلمہ پڑھ دے سارا دی دنیا کٹھی کرن واسطے تے ودے تھیا بندہ کہیں ویلے ایڈے فکر کر نماز ال پاس ہویا بڑے دی قدر کر چھوٹے نال شفقت محبت کر اسلام تے دین ہی چیز درس لیندا اگر کہیں قسم دا بھی دیکھو کاوڑ تے غصہ آ گئے
اگر برداشت کر گئی سرکار فرمانا بڑا جوان ہو جنا قبر تو اس کو برداشت کرنا اللہ تعالی اپنے سارے امن اور محبت خوشحالی نال زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرماوے اللہ سے میرے والد صاحب کی بخشش فرماوے تمام امت کی بخشش فرماوے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین